دے، لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے۔ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد اور جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں، یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے، بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر فرسٹ کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا ہے بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے نیک عمل کر کے فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی کافر، ان دور سے نکلو۔ اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو اور لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو۔ الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا، کیوں؟
जानते हो, मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है। वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराजात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी मां में गलती निकाल सकती है वो सोतेली मां में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ, अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज जो कल और परसों मैंने कही थी,
وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں، اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں، چندن لگائے گا، سب کچھ لگائے گا، سب کچھ کرے گا مورتی، لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھے گا تو اس کو غصہ آئے گا، کم بخت یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں۔ جب بھی وہ پیشاب اور لیٹرین کرنے جائے گا وہ کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی، غلطی کری بیچارے اس پنڈت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا، اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو، یہ تو بدلو پہلے۔ ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں، جاپان، جرمن، امریکہ، کہ بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نارمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے، ایسی کوئی سرجری ہے؟ ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے۔ شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری غائب کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کہ یہ ختم کراؤ، یہ ختنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے دھرم میں کلنک بن رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچ ہی والے بن جاؤ گے، نہ مرد رہو گے نہ عورت، پھر زندگی بھر۔ دیکھا اللہ نے کیسے بدلا، چلے تھے قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ بیچ والا بننے کی نوبت آ گئی۔ اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ کیا گیا، اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر سالہ کوستا رہے گا اپنے آپ کو، کم بخت، ہو سکتا دیکھے بھی نہیں، ہٹ ایسے کر کے بھگ جائے۔ جنیو کہاں باندھے گا؟ جنیو سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ اور پیشاب تو آدمی دن بھر میں 2-3 بار تو کرتا ہی کرتا ہے، یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کبھی ہو نہ ہو پیشاب کرتے وقت احساس ضرور ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو، اب تو تیاگی ہو گئے نا، تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے، 7 پھیرے لگ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہ ہٹ ہٹ، تو مسلمان ہے، ہم تو ہندو سے شادی کیے، تجھ سے تھوڑی کیے، اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ۔ اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار، اچھا صرف سوچو بس اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے اس کو، کہاں پہنچا دیا ہے اس کو۔ اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں، کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا۔ ہم گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا، نہیں، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کو، کبھی مذاق مت اڑانا۔ مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں، اس کو اپنے دل پر مت لینا، یہ سوچنا کہ جرجیس نے سنایا کیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے۔ 12 اور نبی کی 11، محمد کی 11 بیوی، اعتراض کرتا تھا نا، محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا، جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھیں۔ چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا، کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، نہیں بول پائے گا، نہیں بول پائے گا۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے، کیسوں سے بچنے کے لیے، اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے، اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا۔ انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن، لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سنیے،
میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے. تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں. 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے. 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کا پیٹھ دکھا دی ہے. یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے. والآخرت مقبل، اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنا کر رہی ہے. یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے. یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا 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 پیٹھ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے. دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے. کونوا من ابناء الاخرہ، آخرت کی اولاد بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو. یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو. سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو. اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ. اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے. اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے. یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے. تمہیں سوچنا ہے یا شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہیں سوچنا ہے. لوگوں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں. آج عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، کوئی عمل نہیں. کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کوئی کام نہیں. اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا. کل صرف حساب ہی حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا. آج عمل ہی عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو، کوئی حساب نہیں ہے. اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہے، عمل نہیں. دنیا میں عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، اور آخرت میں حساب ہے، کوئی عمل کروانے والا نہیں. میرے بھائیوں اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بنائیے اپنی زندگی. تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں. توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے. ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے. ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ 7 جنم ہیں، انسان مرنے کے بعد اچھے کرم کیے ہوں گے تو انسان بنے گا، برے کرم کیے ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچوندر یہ سب بنے گا. لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ
हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवा न दसवां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा, तुम कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब कयामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती है। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूं, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदल कर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है, लीजिए। छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीजा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता हम उस पोर को भी बनाने पर कादिर है। भला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगर प्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों, और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, जमीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा? चावल। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा? आम। क्लियर है? कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद? कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज? कभी आपने सुना? नहीं सुना। आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज तुम जमीन के अंदर डालोगे उससे वही चीज निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है। मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, जमीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा?
جب آم سے امرود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتا بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقریروں کو سمجھ سکے. یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیز کو دیکھا اور اس کے بعد فیلڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میری تقریر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے بنگال کی، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں. ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا، علی کا 40 چور، یہ سب سیریل ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کے اپنے شوہروں پہ حکومت کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے. وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہوں. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں. لڑکے کو للا، لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال.
اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی. بس کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو. اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے. نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سیکھو پردہ. یہ پردہ تھا. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ. یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں نے 2 بج گیا ہے اور مجھے 11:15 بجے 11:30 بجے اسٹیج پہ لایا گیا تھا. میں نے کچھ نہیں بولا کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب چندہ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں 2 گھنٹے کی اسپیچ کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کی تقریر آپ بہت سوچ سمجھ کے سنے ہوں گے اور یہ تقریر آپ کے گھر، آپ کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے گی. آپ اٹھنے سے پہلے